آج کل تزادستان میں ہر طرف ٹرمپو جان کا چرچا ہے۔ انصافی بھائی ٹرمپو جان پر صدقے واری جا رہے ہیں۔ اس کا بدلا ہوا ہیئر سٹائل ہو یا اس کے مشیر کا ٹویٹ، انہیں سب کچھ بہت بھا رہا ہے۔ وہ انہیں سونا لگ رہا ہے، سجیلا بھی لگتا ہے، اور آج کل وہ ان کا ساجن بھی ہے۔ ساری امیدوں کا مرکز وہ ہے۔ وہ آئے گا تو کپتان باہر آئے گا اور اس کے سب مخالف اندر جائیں گے۔ تزادستان کی حکومتوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، جبکہ تزادستانیوں پر حکومت کرنے والے بیوقوف ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ سب سے چالاک ہوتے ہیں۔ تزادستانیوں کی چالاکیوں کو وہ خوب سمجھتے ہیں اور ان کا ایسا توڑ کرتے ہیں کہ ان کی ساری چالاکیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ انصافی بھائی ٹرمپو جان کو ساجن کا درجہ دے چکے ہیں۔ دوسری طرف چالاک حکومت نے بھی ٹرمپو جان پر کمنڈ ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ حکومتی بھائی چند دنوں میں سب کو حیران کر دینے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ فرض کریں کہ انصافی بھائی ٹرمپو جان کے ٹویٹس کے سحر میں جو دھمال ڈال رہے ہیں، اگر انہیں یہ حیران کن خبر ملے کہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں ایک اہم حکومتی وزیر بھی شامل ہوگا، تو کیا ان کی دھمال بند نہیں ہو جائے گی؟ خوشیاں کافور نہیں ہو جائیں گی؟ کیا امیدیں دم نہیں توڑ جائیں گی؟ ٹرمپو جان سے بہت دور تزادستان میں آنے والے وقت کی لہریں تو بہرحال پہنچ رہی ہیں۔ تزادستان شام جیسا آسان شکار نہیں، نہ لبنان و غزہ جیسا بے دست و پا، اور نہ ہی لیبیا جیسی بدنظمی کا نمونہ۔ ایران کی طرح وہ امریکہ کو چیلنج بھی نہیں کر رہا، مگر اس کے باوجود 4 اداروں پر امریکی پابندیاں زبان حال سے پکار کر خبردار کر رہی ہیں کہ تزادستان امریکہ اور اسرائیل سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس پر دنیا بھر کی کڑی نظر ہے، بالخصوص اس کا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام مغربی دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ گو میں اس رائے سے ذاتی طور پر اتفاق نہیں کرتا، مگر بعض اہم دفاعی تجزیہ نگار پر یقین ہے کہ تزادستان کے اندر سیاسی عدم استحکام، بلوچستان اور پختونخوا میں دہشت گردی دراصل میزائل اور ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے پلان کا حصہ ہے۔ مقتدرہ کے اندر یہ خیال بھی مضبوط ہو رہا ہے کہ امریکہ کی خان میں غیر معمولی دلچسپی کہیں کسی سازشی کڑی کا حوالہ تو نہیں۔ مجھے رات کے جگنو نے ٹمٹماتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ حکومت اسپیکر کے ذریعے مذاکرات پر پوری طرح تیار ہے، اور اس حوالے سے ایک حکومتی کمیٹی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام بھی شامل تھا، مگر وزیر داخلہ نے آخری وقت میں اپنا نام نکلوا لیا۔ جگنو کے مطابق مذاکرات چند دنوں تک شروع ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے مطالبے پر اسلام آباد فائرنگ کے بارے میں کمیشن بھی بنا دیا جائے، دھاندلی کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ رات کے جگنو نے اطلاع دی ہے کہ حکومت نے اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے کمیشن میں جانے کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 6 سرکاری لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور 6 ہی تحریک انصاف سے وابستہ لوگ جاں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حکومت نے یہ ثبوت تیار کر لیے ہیں کہ تحریک انصاف کے 2 لوگ ٹریفک حادثے میں ہلاک ہوئے، 2 لوگ سر پہ زخم لگنے سے جان سے گئے، اور 2 لوگ فائرنگ کی زد میں آ کر راہی ملک عدم ہو گئے۔ فائرنگ کے حوالے سے حکومتی فورنزک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کہیں سرکاری اسلحے سے نکلی ایک بھی گولی کا ثبوت نہیں ملا۔ تحریک انصاف کی جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا اور انہیں دفنا دیا گیا ہے۔ اگر تحریک انصاف نے مطالبہ کیا تو حکومت ان کی قبر کشائی کے لیے بھی تیار ہے۔ جگنو نے جو اطلاعات دیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، پی ٹی آئی کی اشک شوئی کا انتظام بھی ہوگا، مگر نظام کے اندر کسی تبدیلی یا کسی نمایاں سیاسی عدل بدل کا کوئی امکان موجود نہیں۔ تزادستانی معاشرے میں ہر رومانس سے خطرات وابستہ ہوتے ہیں۔ رومانس آپ کو ڈبو بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے۔ انصافی بھائیوں کا ٹرمپو جان سے رومانس اور عشق بھی ملک اور خود عمران خان کے لیے کئی خطرے پیدا کر رہا ہے۔ رومانس چونکہ عشق کی طرح اندھا ہوتا ہے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ پھولوں سے کب کانٹوں میں آ گرے اور کب آپ منزل تخت سے تختے کی طرف رواں دوا ہو گئے۔ تزادستانی مقتدرہ کو شروع ہی سے کسی سیاستدان کی سپر پاور سے زیادہ محبت اور زیادہ نفرت پسند نہیں، وہ اختیار اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ بھٹو نے امریکہ کو سفید ہاتھی قرار دے کر اپنا دشمن نمبر 1 بنایا۔ مقتدرہ اور عدلیہ نے سپر پاور کی شے پا کر اس نفرت کی سزا پھانسی کی شکل میں دے دی۔ بے نظیر بھٹو کو ڈارلنگ آف دی ویسٹ کا خطاب دیا گیا اور آصف زرداری کو امریکہ سے تعلقات کے بدلے میں میمو گیٹ بھگتنا پڑا۔ سیاستدان مقتدرہ سے بالا کسی بھی سپر پاور سے پینگے بڑھائیں یا نفرت کے بیج بوئیں،
दोनों सूरतों में गद्दार समझा जाता है। काश कोई इमरान को समझाए कि उस गली में ना जाओ, उसमें मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका और बरतानिया के ज़रिए NRO करके वापस आई। जनरल मुशर्रफ और दोनों मगरबी ताकतों ने उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत दी, मगर अमलन मुक़्तदरा ने कभी NRO को ना माना और इंजाम बेनज़ीर भुट्टो की अलमनाक शहादत पर हुआ। ट्रंपू जान हमारे अब्बा जान हैं, मगर तजादिस्तानी वो शरारती बच्चे हैं जो अब्बा जान की भी नहीं मानते। एन अब्बा जान के साय में बैठकर एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल कर लिया, सबकी आंखों में धूल झोंक कर मिसाइल प्रोग्राम को कामयाब कर लिया। तजादिस्तानी जितने बेवकूफ़, बुज़दिल और कमज़ोर नजर आते हैं, इतने वो हैं नहीं, वो बहुत चालाक हैं। वक्त आने पर दुनिया की हर ताकत से लड़के अपना काम निकलवा लेते हैं। इतने बुज़दिल भी नहीं कि ढह जाएं, ये खड़े हो जाएं तो ताकतवर दुश्मन को भी दो चार तो ज़रूर लगा देते हैं। आखिर में फिर अर्ज़ है कि तजादिस्तान को पाकिस्तान बनाना है तो सुलह, सफाई, मुज़ाकरात और मुसालहत ही वाहिद रास्ता है, एक दूसरे को गिराने और तबाह करने से नहीं। खुशहाल मुल्क एक दूसरे को जगह देने से बनेगा।